کہ دین اور سیاست جدا جدا نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 3455 ہے اور مسلم شریف کی حدیث ہے 1842، جناب ابو ہریرہ راوی ہیں۔ حضور جانے نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل میں جو نبی ہوتے تھے وہ ایک سیاست کیا کرتے تھے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، حضور فرما رہے ہیں بنی اسرائیل میں جو نبی ہوتے تھے وہ سیاست کیا کرتے تھے، اور حضور جانے نے خود 10 سال سیاست فرمائی ہے۔ آپ صلح حدیبیہ پڑھ لیں، جب حضور جانے نے مولا علی کو آرڈر دیا کہ علی محمد الرسول اللہ مٹاؤ، مولا علی نے منع کر دیا، اور پھر حضور جانے نے خود محمد الرسول اللہ مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھا۔ کیا تھا یہ بھی سیاست تھی۔ آپ پڑھ لیں پورا صلح حدیبیہ۔ عمر فاروق نے 12-13 سال 10 سال کیا کی؟ سیاست تھی۔ عمر فاروق نے حضرت ابوبکر صدیق نے 2.5 سال کیا کی؟ سیاست تھی۔ عثمان غنی نے اپنے دور حکومت میں کیا کی؟ سیاست تھی۔ مولا علی نے کیا کی؟ سیاست تھی۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ سیاست و دین جدا جدا ہیں تو پھر اقبال کو پڑھیں، اقبال ہے، آپ اقبال پہ فتویٰ لگائیں، مصور پاکستان ہے۔ جلال بادشاہی ہو یا ہو جمہوری تماشا، جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ جانتا ہوں میں یہ مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندر و چنگیز خان۔ یہ اقبال ہے۔ اور پھر آگے کہا جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست۔ کیا جملے ہیں! جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست، اب مجھ کو ضرورت نہیں استہ افلاک کی۔ یہ اقبال کا لہجہ ہے۔ تو دین اور سیاست جدا جدا نہیں ہے۔ حضور جانا اور حضور کے اصحاب نے سیاست ہی فرمائی، لیکن جب علماء نے صوفیاء نے حضور جانا اور آپ کے اصحاب کے بعد یہ دیکھا کہ دین جناب سیاست کے اندر لوگوں کی دنیا کی محبت بھی آ گئی۔ میں مفتی احمد یار خان نعیمی کا فتویٰ پیش نہیں کر رہا، آپ نے بڑا سخت فتویٰ دیا موجودہ دور کی سیاست کے حوالے سے۔ الغرض جب اسلاف نے دیکھا کہ دنیا کی محبت آ چکی ہے، لوگ سیاست میں اپنی ذاتی مفاد کے لیے آ رہے ہیں، تو علماء نے اس سے کنارہ کیا۔ لیکن اب علماء اس بات کی طرف راغب ہوئے ہیں کہ جس قدر امت کے اندر انتشار، تباہی، مکر، فریب، دجل آ گیا ہے، سیاست ذاتی مفاد بن گئی ہے، تو علماء کے اوپر یہ لازمی قرار دیا ہے کہ اگر علماء اس میدان میں نہیں آئیں گے تو ظالم اور جابر مسلح پر آ جائیں گے۔ یہ ضروری قرار دے دیا گیا ہے۔ سیاست بنفسی ہی کوئی بری چیز نہیں ہے، سیاست بعینی ہی دین کا حصہ ہے، لیکن اس کو گندا اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ اب سیاست کو گندا سمجھا جاتا ہے کہ سیاست گندی چیز ہے۔ تو میں نے ایک وقت پہ عرض کیا تھا کہ پاکستان برا نہیں، چلانے والے برے ہیں۔ تو اسی طرح سیاست بری نہیں، سیاست کے اندر جو معاملات آ گئے ہیں، اس چیز نے سیاست کو برا کر دیا ہے۔ دین اور سیاست کو جدا جدا کہنے سے پہلے امی کانہ نگاہ ڈال لیں کہ دین میں سیاست ہے بھی کہ نہیں۔ اگر دین اور سیاست کو جدا جدا قرار دیں گے تو پھر مسجد نبی میں سیاست کے فیصلے ہوتے تھے، تو بہت اوپر تک فتویٰ جائے گا۔